ایسے شخص اگر قوم کے اندر آ جائیں تو قوم فلاح کی طرف آتی ہے۔ میں اپنی گفتگو سے پہلے اپنے اصول کے مطابق السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے بس چند منٹوں کا اشارہ ہوا ہے، اسی کے مطابق میں آپ حضرات کے سامنے حاضر رہوں گا۔ مہمانوں کا زیادہ خیال رکھا جائے، کیونکہ یہ مہمان اور ان کی مہمان نوازی کرنا ہمارے تمہارے اوپر لازم ہے۔ یہ مہمان دور دراز سے سفر کر کے آئے، ہم تو آپ کی بستی کے امام اور آپ کے ہی قصبے میں رہنے والے، جب چاہیں جب آپ ہمیں بلائیں ہم آپ کی خدمتوں کے لیے یہاں دین خدمت کے لیے ہم حاضر ہیں۔ لیکن یہ مہمان جو آتے ہیں تو ان کا ہمیں زیادہ خیال رکھا جائے، اپنے آپ کو پیچھے رکھا جائے، ان کو آگے رکھا جائے، اور لازمی یہی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل علیما قدیرا حیا قیما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الہی بحق بری فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوت رد کنی بر قبول، منو دست دامان آل رسول، غوث آدم بمنے بے سرو ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایمان مددے، بگر دابی بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست رات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ محترم سامعین حضرات، خطبہ مسمونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا، اس کا ترجمہ بتانے سے پہلے مناسب و بہتر ہی نہیں بلکہ میں اس بات کو ضروری ہی سمجھتا ہوں کہ ہر حمد و ثنا سے پہلے آقا کریم صلاۃ و تسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیا جائے اور اپنی غلامی کا ثبوت دے دیا جائے اور دل لگا کر پڑھ لیا جائے۔ بآواز بلند میرے ساتھ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی علیک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اچھا، سننا چاہتے ہیں پھر سونا چاہتے ہیں؟ بس 10-15 منٹ آپ حضرات کے سامنے، اور اس سے بھی کم، مہمانوں کا زیادہ خیال ہے۔ اپنے تو زیادہ تر چلتی رہتی ہے ادھر سے ادھر، اور وہ بھی ضروریات ہیں جن کو سر انجام دینا ہے۔ صبح مدرسہ بھی چلانا ہے، جس سے کہ 200 قریب یعنی کہ 100 قریب بچے بھی ہیں، ان کو بھی پڑھانا ہے، پھر نماز فجر کا بھی خیال رکھنا، اور بھی ضرورتیں ہیں، اپنا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو اسی ضرورتوں کے مطابق مہمانوں کو زیادہ وقت دیا جائے۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ محترم سامعین حضرات، خطبہ مسمونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو پڑھا، اس کے ترجمے پر آپ غور و فکر کریں، سادہ کر دیں اگر سیٹی نہ مارے۔ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے،
ہم غور کریں اپنے مقدر پر، اپنے آپ پر کہ ہم کس کی امتی ہیں اور کس کی امت میں پیدا کیے گئے، اللہ نے ہمیں کون سا نبی عطا فرمایا اور کس ولی کے غلام ہیں ہم آج، یہ ہم غور کریں، اپنے اوپر دیکھیں، فکر لائق ہے۔ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، یا رسول اللہ تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے، اور نصیر اچھا ہوا اپنا جو در مل گیا ان کا ہمیں بھرنا، کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے۔ آج دنیا کے اندر بے شمار مذاہب پائے جاتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی لینا نہیں، لیکن ہم اور آپ اپنے اوپر غور کریں کہ آج مسلمان قوم مسلم اگر دنیا کے اندر کوئی قوم ذلیل و خوار اور ذلت کی نظر سے دیکھی جا رہی ہے، ذلت کے قدموں کے نیچے روندی جا رہی ہے، تو مسلمانوں کوئی اور قوم نہیں ہے بلکہ وہ قوم مسلم ہے۔ اگر کسی قوم کو ذلت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اگر اس قوم کا جرم کیا ہے، اور یہ اس کا جرم ہے اور اس کی وجہ سے ہے، وہ یہ ہے نہ اس کے پاس دنیاوی تعلیم ہے نہ دین کی تعلیم ہے، نہ دنیا میں آگے ہے یہ قوم نہ دین میں آگے ہے، اسی لیے دنیا کے فلسفے پر، دنیا کے سمندر کی سطح پر اس قوم مسلم کے لیے اتنا ذلیل و خوار حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، ذلت کے قدموں کے نیچے روندا جا رہا ہے۔ کیا بات ہے مسلمانوں کہ آج تمہیں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، دنیا تمہیں نیست و نابود کرنے کی بات کرتی ہے، دنیا تمہیں ڈرا رہی ہے، دنیا تمہیں دھمکا رہی ہے، تمہارے پاس کیا نہیں ہے؟ جس خدا کو تم مانتے ہو، جس خدا کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتے ہیں، وہ خدا سارے دنیاوی خداؤں سے افضل ہے۔ جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو وہ نبی سارے نبیوں سے افضل ہے۔ جس کتاب کو تم پڑھتے ہیں وہ کتاب ساری کتابوں سے افضل ہے، لیکن آج دنیا کی سطح پر دیکھا جائے تو مسلمان ذلت کے قدموں کے نیچے روندے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، مسلمان کو نیست و نابود کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، لیکن مسلمان اپنی تاریخ کو بھولے ہوئے ہیں، مسلمان اپنی لائف کو بھولے ہوئے ہیں، مسلمان اپنی تاریخوں کو خود بھولے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں اپنی تاریخ کو پہچانو اور اس بات کو جانو مسلمانوں کی تاریخ کیا تھی، مسلمانوں کی پریکٹیکل لائف کیا تھی، مسلمانوں کا انداز کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا، ان کی گفتار کیا تھی۔ اگر یہ کسی میدان میں اترتے تھے تو یہی کہتے نظر آتے تھے کہ ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پانچ شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تو اس سے شرکس ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ تیر کیا چیز ہے، ہم دوست سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں چڑھتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے چھاؤں میں شہواروں کی، اور دشت و دشت میں دریائی نہ چھوڑے ہمیں، پہلے ظلمات میں توڑا دیے گھوڑے ہمیں۔ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ مسلمان کی لائف تھی۔ جوانوں میری باتوں پہ غور کرنا، اور بڑھے بوڑھے مجھے حوصلہ دیں، اپنی دعاؤں سے نوازیں، اور جوان اپنے آپ کو پہچان۔ یہ جوانی مستانی ہوتی ہے دنیا کے اندر۔ دیکھ تو آج کہاں کھڑا ہے، تیری شان تو یہ تھی اگر قوم مسلم کا یہاں نام آ جایا کرتا تھا، بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں پسینہ چھوڑ جایا کرتے۔ یہ حال تھا مسلمانوں کا، کیا کنڈیشن تھی مسلمان کی، اور یہی دین، یہی کتاب، یہ نبی سارے نبیوں میں اعلیٰ، اسی کتاب کی جو آیت مبارکہ بڑی مشہور و معروف ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں کوئی دین مقبول ہے تو وہ دین اسلام ہے، اللہ کے یہاں محبوب اور مقرب کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ یہ مسلمانوں کی شان تھی کہ مسلمان جس راستے سے گزرا کرتے تھے تو اس راستے کی گلیاں مہکا کرتی۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہوا؟ آج مسلمانوں کی زندگی کیا ہوئی؟ اٹھائیں نہ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھی،
ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کا کردار دیکھیں، ان کی گفتار دیکھیں، ان کا طریقہ کار دیکھیں۔ اللہ غنی حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت انس، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت بلال، یہ صحابہ اکرام نفوسی قدوسیہ یعنی تمام صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیں تو اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، کتاب اللہ کی تعلیمات عام کرنے کے لیے، دین متین کی حفاظت کرنے کے لیے ان حضرات نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں، ان حضرات نے اپنی مالوں کی قربانیاں پیش کی ہیں، اپنی اولاد کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ یہ رہتے کہاں تھے؟ یہ صحراؤں کی زمینوں میں رہتے تھے، لیکن اگر صحرا میں رہ کر اگر سپر پاور طاقتوں کو للکارتے تھے تو قیصر و کسریٰ ان کے للکارنے سے تھر تھراتے تھے۔ دنیا کے اندر یہ سپر پاور طاقتیں جو تھی وہ چکنا چور ہوا کرتی تھی۔ دنیا کی سطح پر جو اپنے وقت میں دین متین کو نہ ماننے والی طاقتیں تھی ان سے ٹکرایا کرتے تھے تو ان کو نیست و نابود کیا کرتے تھے۔ اور علامہ اقبال نے تو ہمیں یہ ذہن دیا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، قدسیوں سے میں نے سنا ہے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ یہ حال تھا مسلمان، یہ کنڈیشن تھی مسلمان کی۔ یہ صحابہ اکرام اپنی جان و مال کی، اپنی اولاد کی، اپنے دوست و احباب کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے عزیز و اقارب کی قربانیاں پیش کرتی، دین متین کی تعلیمات کو عام کیا۔ یہ زندگیاں تھیں، لیکن آج مسلمان آپس میں ہی لڑتے رہے۔ مسلمان ایک دوسرے کا خون بہانے کی بات کرتے رہے، مسلمان ایک دوسرے سے مرنے مارنے کی بات کرتے رہے، آپس میں لڑتے رہے، اور آج اسی وجہ سے سب سے پیچھے سب سے پیچھے مسلمان رہ گئے۔ مسلمان کی حالت تو یہ تھی، اس واقعے کو سننے اور اس واقعے کو سننے کے بعد اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ پادریوں کی جماعت یعنی عیسائیوں کے اندر جو ان کے دین کے ماننے والے ہوتے ہیں، جو دین کے جانکار ہوتے ہیں، ان کو جس طرح سے اپنے دین کے اندر عالم کہتے ہیں، ان کے یعنی کہ ان کے دین کے اندر ان کے دین کے ماننے والوں کو، ان کے دین کے رہنماؤں کو پادری کہتے ہیں۔ ان کے اندر پادریوں کی جماعت ایک راستے سے گزر رہی تھی، اور ان میں سب سے بڑا جو تھا ان کا سارے استادوں کا استاد جو تھا وہ آگے آگے چل رہا تھا، باقی اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ وہ آگے آگے جب چلتا گیا تو ایک پتھر سے اس کو ٹھوکر لگی اور زمین پر گرا، اور زمین پر جیسے ہی گرا بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، کاش کہ مسلمان اس راستے سے نہیں گزرا۔ یہ حالت تھی مسلمانوں کی۔ اپنے تو اپنے، غیر بھی یہی کہا کرتے تھے کہ مسلمان بڑی شان والے ہیں۔ اپنے تو اپنے، کسی انگریز نے اب سے پہلے کہا تھا کہ اسلام سے اچھا مذہب دنیا میں نہیں ہے اور مسلمان سے برا کوئی انسان نہیں ہے۔ اس سے پوچھا گیا کیوں، ایسی بات کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اسلام سے اچھا مذہب نہیں ہے، اگر مسلمان اسلام پر عمل کر دے تو ساری زندگی اور ساری دنیا کے اندر منور بن کے چمکے، کیونکہ وہ اسلام وہی دین یہ حکم دیتا ہے۔ وہ دین اگر کسی کا خون بہانے کی کیسے اجازت دے دے گا جو دین وضو میں زیادہ پانی بہانے کی اجازت، وہ دین کسی کا خون بہانے کی کیسے اجازت دے دے گا جو وضو کے اندر پانی زیادہ بہانے کی اجازت نہیں دے۔ جب وہ گزرا اس کو پتھر سے ٹھوکر لگی اور بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، کاش کہ مسلمان اس راستے سے نہیں گزرا۔ اس کے چیلوں نے پوچھا استاد یہ کیا بات، آپ پتھر سے ٹھوکر کھا کر کے زمین پہ گرے، گرنا پتھر سے ٹھوکر آپ نے کھائی ہے، آپ زمین پر گرے ہیں، مسلمان کو یاد کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ اس سے کیا کانٹیکٹ، کیا ریلیشن ہے مسلمان کا، کیا تعلق ہے اس سے؟ مسلمان کو یاد کرنا، زمین پہ ٹھوکر کھا کے گرنا اور مسلمان کو یاد کرنا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو اس پادریوں کی جماعت کے عالم نے فرمایا، انہوں نے کیا خوبصورت بات کہی
کہ مسلمانوں کے نبی محمد الرسول اللہ نے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیمات دی ہے، اگر تم کسی راستے سے گزرا کرو، ان راستوں میں اگر تکلیف دہ چیزیں ہوا کریں تو انہیں راستے میں چھوڑا مت کیا کرو، بلکہ راستوں سے ہٹا دیا کرو۔ اس راستے پر جو پتھر سے ٹھوکر کھا کے میں گرا ہوں، مسلمان کو یاد کرنا یہ ہے کہ کاش کہ اس راستے سے مسلمان نہیں گزرے، اگر مسلمان اس راستے سے گزرتے تو یہ تکلیف دینے والی چیزیں راستے میں موجود نا، یہ تکلیف دینے والی چیزیں راستے میں نہیں ہوتی۔ ہم اپنی زندگی کو بدلیں، مسجدوں کو آباد رکھیں۔ ہم نے غوث اعظم کو تو مانا ہے لیکن غوث اعظم کی نہیں مانی، لازم ہے ہمیں غوث اعظم کو ماننا ہے تو غوث اعظم کی بھی ماننی پڑے گی۔ اور غوث اعظم نے ساری زندگی خدا کی عبادتیں کی ہیں، ریاضت کی ہیں، مجاہدے کیے ہیں۔ آپ روایتوں میں آتا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز آپ نے ادا کی ہے۔ مسلمانوں یاد کرو، مسلمانوں ان باتوں کو اپنے اندر لاؤ، اپنی مسجدوں کو آباد رکھو۔ یہ مسجدیں ویران جو پڑی ہیں، پھر ہم اپنے گھروں کے اندر جو پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، یہ صرف وجہ یہی ہے کہ جو قوم اپنی عبادت گاہوں کو ویران کر دیتی ہے وہ قوم کبھی راہ راست پر نہیں آتی۔ لازم ہے کہ ہمیں اپنی پہلے عبادت گاہیں سجانی اور سوارنی ہوں گی اپنے سجدوں سے، تب جا کر کے ہمارا معاشرہ سجرے گا اور سبرے گا، تب جا کر کے ہمارے معاشرے کے اندر روحانیت پیدا ہوگی، تب جا کر کے ہمارے معاشرے کے اندر ایک انقلاب برپا ہوگا۔ اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں، اپنی نمازوں کا حساب کریں، اس سے پہلے کہ آپ کا حساب کیا جائے آپ خود اپنا آپ کا حساب کریں کہ میں کب سے نمازیں قضا کر رہا ہوں، میں کب سے رب کے فرمان کو ٹال رہا ہوں، توڑ رہا ہوں، اس کی فرما برداری نہیں کر رہا بلکہ اس کے حکموں کو توڑ رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر نمازوں کا ذوق و شوق عطا فرمائے، مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان اور اسی لیے نمازی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام ہوتا ہے۔ ایک شعر میں پیش کرتا ہوں ان کی دعاؤں کو لیتے ہوئے۔ گر چھپا ہے کوئی احترام کے پیچھے، بھائی دیشان بھائی، گر چھپا ہے کوئی احترام کے پیچھے، ضرور ہے مقصد کوئی سلام کے پیچھے، تو ہوگا اپنے وقت کا بڑا رئیس مگر نماز پڑھنی پڑے گی امام کے پیچھے، تو ہوگا اپنے وقت کا بڑا رئیس مگر نماز پڑھنی پڑے گی امام کے پیچھے۔ یہ آپ کے امام صاحب ماشاءاللہ بہت کم وقت میں بہت اچھا خطاب انہوں نے کیا۔ اب میں ایک شعر اور میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت کہہ رہے تھے، ان کا تیور یہ کہہ رہا تھا کہ شاہ بغداد کے در پہنچا جو ادنا بن کر، شاہ بغداد کے در پہنچا جو ادنا بن کر، آپ کے فیض سے لوٹا ہے وہ کالا بن کر، اور مجھ کو آنکھیں نہ دکھا شیر کا بچہ بن کر، چیر ڈالوں گا میں تجھے غوث کا کتا بن کر، مجھ کو آنکھیں نہ دکھا شیر کا بچہ بن کر، چیر ڈالوں گا میں تجھے غوث کا کتا بن کر، چیر ڈالوں گا میں تجھے غوث کا کتا بن کر۔ الحمدللہ مختصر خطاب بھائی نے کیا، بہت اچھا خطاب کیا، اور مختصر میں بھی اناؤنسری کرتا ہوں الحمدللہ آج ہاں میں زیادہ ٹورچر نہیں کروں گا، کیونکہ ایک بیٹا اپنے باپ کو بہت زیادہ ٹورچر کر رہا تھا، وہ روز کبھی 100 روپے مانگ رہا تھا، کبھی 500 روپے مانگ رہا تھا۔ اب باپ کہاں تک دے گا، جوان بیٹا تھا، کماؤ گے نہیں کہاں تک باپ دے گا۔ ایک دن اس کے پاپا نے روپے نہیں دیے تو اس نے ترکیب سوچی، 10 دن تک روپے نہیں دیے تو اس نوجوان نے سوچا کہ میرے پاپا نے روپے نہیں مجھے 10 دن سے دیے، چلو ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی، اس نے کہا چلو آج تو لے کے ہی رہوں گا۔ گیا بیٹا، ابو روپے دیجئے، کہ کیا کرے گا، کہا چشمہ بنواؤں گا۔ چشمہ بنوائے گا، ہاں کہا اچھا اوپر دیکھ کیا دکھ رہا ہے، کہ بادل، کہیں اور دیکھ کیا دکھ رہا ہے، کہ چاند، کہیں اور دیکھ کیا دکھ رہا ہے، کہ ستارے۔ تو ابو نے ایک بھوسا مارا، گدھا اور کتنی دور کا دیکھے گا،
मेरे कहने का मकसद ये है, मैं ज्यादा आपको टॉर्चर नहीं करूंगा, है नहीं, मैं ज्यादा टॉर्चर नहीं करूंगा। एक शेर में जीशान भाई की उनकी वालिदा और वालिद मोहतरम की दुआओं को लेते हुए तमाम इनके भाइयों की इनके मामाओं के लिए मेरे भाई बैठे हुए हैं, इनकी दावत में मैं आया हूँ। एक शेर लोगों की दुआओं को लेते हुए पेश करा हूँ कि मुझे ऐ काश वो तैयबा बुला लेते तो अच्छा था, मुझे ऐ काश वो तैयबा बुला लेते तो अच्छा था। मुकद्दर सोया सोया है, जगा देते तो अच्छा था। भला 2-4 दिन की जिंदगी का क्या ठिकाना है, इसी में रहकर कुछ नेकी कमा लेता तो अच्छा था। इसी में रहकर कुछ नेकी कमा लेता तो अच्छा था। इसी में रहकर कुछ नेकी कमा लेता तो अच्छा था। अब मैं आपके समातों के हवाले नाते मन कबत पढ़ने के लिए नात खाने रसूल, मद्दाहे रसूल, बागे तैयबा के फूल, आशिक़े रज़ा, आली जनाब मोहम्मद गुलफाम रज़ा को दावते सुखन देने जा रहा हूँ। आइए हज़रत का इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, हाथों को फिजा में लहराइए और नारे का जवाब दीजिए। जाते जाते सज्जाद रजा आपके नारे को देखे, आपकी आवाज को देखे, आपके जज्बात को देखे और ये कहने पे मजबूर हो जाए ये जलसा किसी गांव में हो रहा है या गुंबद खजरा की छांव में हो रहा है। हाथों को फिजा में लहराइए और नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है। ज़मीं पे बैठकर क्यों आसमान देखता है। अरे मिला है हुस्न ऐ गुलफाम, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। संभल कर चल तुझे सारा जहान देखता है, संभल कर चल तुझे सारा जहान देखता है। माइक पर आली जनाब मोहम्मद गुलफाम रज़ा शाहजहानपुरी।